ایک صاحب بڑے دیندار، باجماعت نمازیں پڑھنے اور سنتوں کا پر عمل کے بہت پابند. ان کا معمول تھا کہ اپنی مسواک اپنے سرہانے رکھتے تھے. ایک دن وہ ذرا لیٹ ہو گئے، جلدی مسواک لیے بغیر وضو کرنے پہنچ گئے اور وضو شروع کر دیا، اور وہاں دیکھا کہ مسواک نہیں ہے تو وہیں سے پکار کر، ارے سنتی ہو، کہاں ہو، ارے بہری ہو گئی ہو. اور بیچاری بیوی جلدی سے بھاگتی ہوئی، کیا بات ہے؟ ان کا کہ وہ میری مسواک کہاں ہے؟ ان کا بھائی آپ جہاں رکھتے ہیں وہیں ہوگی، مجھے کیا معلوم آپ کی مسواک کا ہے؟ تم کو اتنی خبر نہیں کہ میری مسواک کا ہے؟ کسی کام کی نہیں ہوتی. تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا؟ آپ میں سے بہت سو کی آپ بیتی ہے، یہ میں جانتا ہوں. اب وہ بیچاری حیران ہے کہ ایرانی جن آئے ہیں ان کے اوپر یا کون سے عامل سے ان کا علاج کراؤں. مسواک ان کی کھوئی ہے اور قصور میرے ماں باپ کا. واہ بھائی واہ بھائی. اب نماز باجماعت تو سیکھ لی، لیکن بیوی کا دل رکھنا، اس سے بات کرنے کا طریقہ نہیں. مسلمانوں مانو کہ یہ ہماری اور تمہاری غلطیاں ہی ہیں جن کی وجہ سے چوراہوں پر شریعت بدنام کی جا رہی ہے. غصے کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور پھر مقدمے عدالتوں میں پہنچتے ہیں، اور عدالتیں وہ فیصلہ کرتی ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. نہ جھگڑا ہوتا، نہ مقدمے ہوتے، نہ مقدمے عدالتوں میں پہنچتے، نہ اس طرح اسلام بدنام ہوتا. جھگڑا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ غصہ قابو میں کرنے کا سبق سیکھا ہی نہیں. اب بتاؤ بنیادی غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کوئی سیاسی پارٹی آ کر ہمارے گھروں میں لڑائی پیدا کرتی ہے اور وہ زبردستی ہمارا مقدمہ لے جاتی ہے. ہم ہیں، ہمیں ماننا چاہیے. اور ہماری غلطیاں اور ہماری غفلت اب کہاں تک پہنچ رہی ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام کس بری طرح بدنام ہو رہا ہے. بھائی اگر کوئی طاقت میں ہے کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ شریعت کو بدنام کرے، تو پھر عقل مندی یہ ہے کہ اس کو موقع نہ دیا. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ، موقع ہم خوب دیں گے، وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. وہ تو فائدہ اٹھائیں گے اس موقع سے، ان کی جو زندگی کا مقصد ہے. لیکن ہم موقع دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے غصے کو قابو میں کرنا سیکھا ہے. ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ملفوظ پڑھا میں نے رات میں، اللہ کئی گھنٹے کے لیے میری نیند ہو گئی، بلکہ پتہ نہیں کیا کیفیت رہی جو ابھی تک میں اس سے نکلا نہیں. انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ جس شخص میں غصے کا مزاج غالب ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا حشر قیامت کے دن کتوں کی شکل میں ہوگا. اور جس شخص پر
شہوت کا، سیکس کا، جنسی خواہش کا غلبہ ہوگا اور وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا، اس کا حشر قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں ہوگا۔ ہمیں بہت ایک زندگی کو بہت سیکھ کر گزارنا چاہیے۔ بغیر سیکھے گزارنے کی چیز یہ زندگی نہیں ہے۔ معمولی سا کام بھی سیکھے بغیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک پوری زندگی گزارنا جس میں اتنے مراحل ہوں، جس میں اتنے چیلنجز ہوں، جس میں اتنی مشکل سے مشکل حالات سامنے آتے ہوں، 24 گھنٹے میں انسان کو کتنی مختلف قسم کی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر سچویشن الگ نفسیاتی کیفیت چاہیے۔ ہر صورتحال جس سے ہم گزرتے ہیں زندگی میں، اس کو ٹھیک سے گزارنے کے لیے ایک الگ قسم کی نفسیاتی کیفیت چاہیے۔ جیسے کسی وقت خوشی کی کیفیت ہو، کوئی کامیابی کی کیفیت ہو، اس وقت ایک کیفیت چاہیے، دل ایک نفسیاتی کیفیت ایسی جس میں انسان خوش بھی ہو لیکن خوشی میں گھمنڈ اور غرور نہ آ جائے، وہ ہوا میں اڑنے نہ لگے، بڑے بڑے بول نہ بولنے لگے۔ اس خوشی کے پیریڈ میں، خوشی کے وقفے میں دل کے اندر ایک معتدل کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں، وہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ پیدا ہوتی ہے ایسے کہ جب کہ انسان اپنے مزاج کو شکر کے سانچے میں ڈال دے۔ جب انسان کوئی نعمت مل رہی ہوتی، کوئی خوشی مل رہی ہوتی، اور اس وقت وہ یہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ نعمت آپ نے مجھ کو دی، تو جب انسان یہ یاد کر رہا ہوگا کہ آپ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، تو وہ بڑے بول بولے گا، وہ اونچے اونچے دعوے کرے گا، وہ اونچے اونچے دعوے کرے گا۔ ہاں، نعمت کو استعمال کرے گا، اس کا ذائقہ چکھے گا، اس کا مزہ لے گا، انجوائے کرے گا، مگر اس کے دل میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ نعمت کوئی میری کوئی کمائی تھوڑی ہے، یہ تو میرے اللہ ہے، اور یہ بھی ایک امتحان ہے۔ تو ایک معتدل نفسیاتی کیفیت اس کو اس وقت نصیب ہوگی۔ ایسے ہی جب کوئی پریشانی ہو، کوئی صدمہ، کوئی غم، تو اس وقت بھی ایک نفسیاتی کیفیت چاہیے اس سے گزرنے کے لیے۔ اگر وہ معتدل نفسیاتی کیفیت اس کو مل گئی، اسی معتدل نفسیاتی کیفیت کا نام ہے صبر۔ کہ انسان اس پریشانی، بیماری، صدمے، رنج و غم کے دور میں مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اپنے رب سے ناراض نہ ہو، اپنی قسمت کو کوس نہ رہا ہو، بلکہ وہ بڑی ہمت کے ساتھ اس کو برداشت کر رہا ہو، اس سے نکلنے کی کوششیں کر رہا ہو، اور بڑی امید اس کے دل میں ہو کہ میں نکل جاؤں گا، اور یہ سمجھے کہ میرے رب نے میری کیفیت کو دیکھنے کے لیے یہ پریشانی بھیجی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھو۔ وہ تو ہر حال میں میرے دل کے حال جانتا ہے۔ اسے پریشانی اور خوشی، نعمت اور صدمہ بھیجنے کی، میرے اوپر بھیجنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے دل کا حال جاننا چاہتا ہے۔ میرے دل کا حال تو اس کو پتہ ہی ہے،
لیکن وہ مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ ذرا اپنا دل دیکھ لو، اس بیماری، اس رنج، اس غم، اس صدمے کی کیفیت میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تم خود دیکھ لو۔ لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کو اس بات کا طریقہ ہے کہ کوئی خوشی یا کوئی غم، یہ تو دراصل اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم کو ہماری دل کی کیفیت کا احساس ہو جائے، اور اس میں کچھ اگر ہم کو کمی لگے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ہم لگتے ہیں۔ ہم پر آنے والا ہر حال، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، بہت اہم بات ہے۔ ہم پر آنے والی ہر حالت، ہم پر آنے والے تمام حالات، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہمارے شفیق پروردگار کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ ایک پلاننگ ہے اس کی، جو حکیم الحمید ہے، جو بہت پیار کرتا ہے اپنے بچوں، اپنے بندوں سے، بہت پیار۔ اب وہ کسی کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے میں شکر کی کمی ہے، تو جانتے ہو کیا کرتا ہے وہ؟ پہلے شروع میں کیا کرتا ہے؟ کیا وہ نعمتیں چھین لیتا ہے؟ وہ اور کوئی نئی نعمت اور خوشی بھیجتا ہے، اور اس وقت اسے انتظار ہوتا ہے بغیر مداخلت کے کہ شاید میرا یہ بندہ اب نئی نعمت پا کر اپنے دل کو کی کیفیت کو فوراً ٹٹولے کہ اس نعمت کو پا کر میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا یا نہیں، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ بلا تاخیر بھاگے اور کسی ماہر سے پوچھے کہ ایک بیماری آج میں نے اپنی پکڑی ہے کہ نعمت ملنے کے باوجود میرا دل شکر کے جذبے کے ساتھ اب میں اپنے شفیق پروردگار کی طرف میرا دل متوجہ نہیں ہوا، برائے مہربانی اس کا علاج بتا دیجیے۔ اور اگر رب نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے تو کچھ سوچا ہی نہیں، اپنے دل کو دیکھا ہی نہیں، تو بھی عجیب ہے وہ رب سوچتا ہے اچھا میں تھوڑے دن کے بعد ایک نعمت پھر دے کے دیکھوں گا، شاید تب اس کو دھیان ہو جائے۔ وہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، وہ جلدی سزا نہیں دیتا۔ تو جس قسم کی ہماری کمزوری ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے جس قسم کا حال ہمارے لیے مفید ہوتا ہے وہ شفیق پروردگار ہماری اصلاح کی غرض سے اسی طرح کا حال ہمارے لیے بھیجتا ہے۔ اب جو حال جس پر بھی آ رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ حال میرے رب نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، وہ اس حال سے پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو،